حلالہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ وہ کافی سوچ وچار کے بعد آج اپنے یونیورسٹی پروفیسر فرحان علی کے پاس آئی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جو اسلامک سینٹر بھی چلاتے تھے۔ اسلام میں بس نکاح ہوتا ہے، مکمل اسلامی شریعت کے مطابق ایک عورت اور ایک مرد کے بیچ نکاح کا رشتہ ہی ہوتا ہے، جو پاک اور مقدس رشتہ ہے۔ اور جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے بیچ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت آزاد ہے کہ اپنی عدت پوری ہونے کے بعد وہ کسی سے بھی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے اور اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ بعض علماء نے اپنے بیانات میں حلالہ کی اہمیت کو بڑھایا ہے کہ جس کی حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں اسلام میں۔ اسلام بدکاری سے روکتا ہے، تبھی نکاح جیسا مقدس رشتہ رکھا ہے۔ اور حلالہ کے نام پر جو ہو رہا ہے یہ سب باتیں غلط ہیں بیٹا۔ تو کیا میں بدکار ہوں؟ کیا میرا نکاح باطل ہے؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی ہر بات پر ذہنور کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ ایسا مت سوچیں اپنے بارے میں۔ ایسے تفکرات اپنے ذہن میں لانا بھی گناہ ہے۔ آپ ایک مسلمان بچی ہیں اور اسلامی شریعت کے مطابق آپ کا شرعی نکاح ہوا ہے امین شاہ سے۔ آپ کا نکاح باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو حلالہ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ حلالہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ چلی جائیں؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ ذہنور کے چہرے پہ قرب کے سائے لہرائے تھے۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، چاہے ان کے بیچ جتنی بھی اونچ نیچ آئے، وہ کبھی اپنی بیوی کے لیے طلاق کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ طلاق جیسے فعل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ مرد کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ بیوی سے نرم رویہ رکھو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اس سے محبت سے پیش آؤ، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اس سے اونچی آواز میں بات مت کرو بلکہ نرمی سے اور نیچی آواز میں بات کرو۔ اور طلاق کا لفظ تو غصے کی حالت میں زبان سے ادا ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں بھی خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے؟ مرد کو غصے میں بھی اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ اس کی زبان سے طلاق جیسا نازیبا لفظ ادا ہی نہ ہو۔ ذہنور کی آنکھوں کے سامنے شاہویز کا ہر دردناک رویہ گھوم گیا۔ جس طرح سے وہ اسے اذیت پہنچانے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتا، وہ سب اسے ایک ایک کر کے یاد آئے تھے، لیکن وہ امین شاہ کو بھی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ منجدار میں پھنسی خود کو محسوس کر رہی تھی۔ ذہنور بیٹا کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ ذہنور نے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ بیچ منجدار میں پھنس چکی ہوں میں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، خود کو قابل نفرت سمجھ رہی ہوں میں، خود سے ہی نفرت ہو رہی ہے مجھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہیں ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ ذہنور چونک کر انہیں دیکھنے لگی جبکہ وہ مسکرا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے یہ اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے بیٹی۔ بس جب تم خود سے نفرت کا اظہار کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو۔ آپ امین شاہ کے نکاح میں ہو، اب وہی آپ کا شوہر ہے۔ اللہ کے احکامات سے سرکشی کرو گی تو آپ کا وہ رب ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا حاصل کروں کیسے کروں؟ ذہنور پوچھنے لگی جبکہ وہ مسکرا پڑے۔ نماز پڑھا کریں بیٹا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کریں، آپ کے اندر سکون سا پھیلتا چلا جائے گا۔ شاہویز آپ کے لیے اب ایک غیر مرد ہے، نامحرم ہے، اور جو حلالہ کا اس کے ذہن میں چل رہا ہے تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ حلالہ کا سوچنے والا مرد ہی بے غیرت ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نکاح یا طلاق کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب چاہے نکاح کا کھیل رچاؤ اور جب چاہو طلاق دے کر اپنا غصہ اتار لو اور پھر اس عورت کو حلالہ کے لیے مجبور کرو اور پھر اس کے احساسات سے کھیلو۔ جو شخص ایک بار طلاق دے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پھر سے اس نازیبا فعل کا مرتکب نہیں ہوگا؟ اگر اسے اپنی بیوی سے محبت ہو، اپنی بیوی کے لیے احترام ہو اس کے دل میں، تو وہ طلاق کا سوچے بھی نہ کبھی۔ آپ اب اللہ کے احکامات کے مطابق امین شاہ کے نکاح میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں آپ کے دل کا سکون، ذہنی سکون۔ بے شک اللہ آپ کے دل میں امین شاہ کی محبت بھی ڈال دے گا۔ وہ خاموش ہوئے تو ذہنور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے آپ کو۔
وہ زانور کو دعا دے رہے تھے جبکہ زانور انہیں ممنون نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل پر جو بوجھ سا آن گرا تھا وہ اب ہلکا ہو رہا ہو جیسے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سیڑھیاں اترتے حمید شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ زانور! حمید شاہ کی آواز پر وہ ایک دم اچھلی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے سوال کر رہا تھا جبکہ زانور جو پہلے ہی پریشان تھی اب خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا تمہارا، وہ نرم لہجے میں بولنے لگا، لیکن اسے لگا شاویز کی طرح اب وہ بھی اس پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ اور گارڈز میں سے بھی کسی کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے وہ کانپ رہی تھی۔ زانور! اس کی نظر زانور کے کانپتے ہاتھوں پہ پڑ چکی تھی، تبھی انہیں تھامنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جب زانور ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مت چھوؤ مجھے، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ زانور ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا۔ حمید شاہ کو حیرت ہو رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ زانور خاموش رہی، اپنے لب کاٹتی وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کل سے تم میری گاڑی یوز کرو گی کہیں بھی آنے جانے کے لیے۔ حمید شاہ کی بات پر زانور نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حمید شاہ کی بیوی ٹیکسی وغیرہ کے چکر کاٹے۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہی رہی، اور ہاں، وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ رات کو ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، وہ اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ زانور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور بہت زیادہ خوش۔ چاہتا ہوں یہ خوشی تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کروں۔ اس کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ کرو گی نا؟ وہ اس کی طرف جھکا تو زانور اس بات میں سر ہلا گئی۔ حمید شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ پھر سے سیدھا ہو کر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ لنچ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو بھوک لگی ہے، تم فریش ہو کے آ جاؤ، تب تک میں عبدل سے کہہ کر ٹیبل ارینج کرواتا ہوں۔ وہ خود ہی بولے جا رہا تھا۔ زانور اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند کر کے خود وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی کچھ لمحوں کے لیے تنہائی چاہتی تھی۔ اپنی سانسیں بحال کرتی وہ پروفیسر فرحان کی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں خاموش رہتی ہے وہ؟ کیوں کچھ نہیں بولتی؟ کیوں ڈرتی ہو آپ زانور؟ پروفیسر فرحان کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ کس بات کا ڈر ہے آپ کو زانور بیٹا؟ ڈر کو اپنے اندر کبھی پنپنے نہ دیں، کبھی بھی نہیں۔ کیوں ڈریں آپ کسی سے؟ کس لیے ڈریں آپ؟ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ڈر تو اس کے اندر ہوتا ہے جو آپ کو اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی حرکت سے ڈرائے۔ خوف زدہ انسان ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ آپ سے خوف زدہ ہے، تبھی وہ اپنے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ڈر کو ختم کر دیں، کسی سے، کسی بھی بات کے لیے مت ڈریں۔ زانور نے وہ باتیں یاد کرتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچی۔ اس کی کپ کپاہٹ اب نارمل ہو چکی تھی۔ اپنے وجود سے ڈر کو نکال کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کوشش کرے تبھی سب کچھ ممکن ہے۔ اسے وہ تھپڑ یاد آیا جو شاہویز نے اسے مارا تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی سے لیٹ گھر پہنچی تھی زیادہ ٹریفک کی وجہ سے، اور شاہویز کو لگا کہ وہ حمید شاہ سے ملنے گئی ہے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ شک زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں صرف ایک لفظ شک سے۔ شک نے شاویز کے اندر کے انسان کو بھی مار دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زانور کی عزت نفس کو کچلے جا رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، بہن بھائی نہیں تھے جن کے بھروسے وہ اس گھر کو اور اس شخص کو چھوڑ کر نکل جاتی۔ بدکار بدچلن عورت، دوسرے مرد کی چاہ اسے لے ڈوبی۔ وہ اپنا غصہ پاس بیٹھی نینا کے سامنے اتار رہا تھا۔ دھوکہ دے گئی مجھے۔ آرام سے شاہویز، جو بھی ہوا جانے دو، کیا اپنی جان جلائے جا رہے ہو؟ نینا جو کب سے اس کی باتیں سن کر اکتا رہی تھی، آخرکار بول پڑی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ حمید شاہ نے جس طرح مجھے اپنے آفس سے بے عزت کر کے نکالا ہے نا، بھولوں گا نہیں میں، وہ بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہ اپنی دھن میں بولے چلا جا رہا تھا، لیکن پھر نینا کے اکتاہٹ بھرے چہرے پر نظر پڑی تو مزید کچھ بولنے کا ارادہ ترک کر کے اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ لیکن تم تو میری جان ہو، کچھ سیکھنا ہے اسے تو تم سے سیکھے۔ نینا اب اس سے تنگ آ چکی تھی اور کئی دنوں سے اس سے چھٹکارے کا سوچ رہی تھی۔ زانور سے روز پیسے لے کر وہ یہاں اس کے فلیٹ پر نینا سے مل نہیں آتا تھا، اکثر یہاں اپنی رات کا آدھا حصہ گزار کر عیش و عشرت میں
وہ پھر گھر کی طرف چل پڑتا، جبکہ نینا اب اس سے اکتانے لگی تھی۔ اسے اب شاہویز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ آج کل اس کا وقت کسی اور کے ساتھ گزر رہا تھا، جس کے پاس پیسہ بھی بہت تھا اور وہ نینا کو تحفے تحائف بھی دیتا رہتا یا شاپنگ پر بھی لے جاتا تھا، جبکہ شاہویز ایک کنگال آدمی تھا جو اپنی بیوی کا پیسہ یہاں لٹا رہا تھا۔ لیکن اب نینا کو اس میں دلچسپی ذرا برابر بھی نہ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ تیار ہو رہی تھی۔ امین شاہ اس کے لیے نیوی بلو کلر کی ساڑی لے کر آیا تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر جچ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں امین شاہ کا عکس دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تم پہ ساڑی بہت جچتی ہے زاہنور۔ امین آپ پلیز ڈونٹ وری، تمہاری مرضی اور تمہاری رضامندی سے ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ زاہنور نے ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ امین شاہ کے لب مسکرا پڑے۔ اس کی نظروں کے حصار سے زاہنور گھبرا کر پھر سے نظریں جھکا گئی۔ چلو تیار ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں باہر لاؤنج میں، وہ کہہ کر نظر بھر کے اسے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زاہنور سامنے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب شاہویز اس کے قریب ہو رہا تھا اور اس نے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ تھکی ہوئی تھی، اور شاہویز نے اسے زور کا تھپڑ لگا دیا تھا۔ تمہیں امین شاہ کا چسکا جو لگ چکا ہے، شاہویز کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے مٹھیاں سختی سے بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے وہ اس لمحے کی قید سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہر لمحہ اسے اپنی تذلیل یاد آتی، اس کی عزت نفس جیسے مجروح ہوئی۔ ہمیشہ وہ ان لمحوں سے نکلنے کی کوشش کرتی جو اس کے لیے ہمیشہ اذیت کا باعث بنتی۔ سر جھٹک کر اس لمحے کے اثر سے اس نے خود کو باہر نکالا۔ امین شاہ کا ہر عمل اسے ہمیشہ حیران کر دیتا۔ وہ تیار ہونے لگی، ہر برے خیال کو جھٹک کر اب وہ تیار ہو رہی تھی۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو پل بھر کے لیے امین شاہ اس کے سراپے سے نظریں نہ چرا پایا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اب الجھی نظروں سے وہ زاہنور کے سجے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ زاہنور اس کے یوں دیکھنے سے بوکھلا ہی گئی تھی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی تو زاہنور جو پہلے ہی امین شاہ کی نظروں سے بوکھلا رہی تھی شرمندہ سی ہو گئی۔ تھینک یو دادا ابو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دلاور شاہ نے آگے بڑھ کر امین شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دونوں کو دعا دی تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ دلاور شاہ اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ امین شاہ مسکراتا سر کھجانے لگا۔ چلیں، وہ زاہنور کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ امین شاہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر اس کے ساتھ اب باہر کی طرف نکل گیا۔ دلاور شاہ کی آنکھوں کے کونے بھیگے تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ اپنے دونوں بچوں کی دردناک موت کے بعد وہ آج پہلی بار اتنے خوش ہوئے تھے، یوں زاہنور اور امین شاہ کو ساتھ دیکھ کر۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر تینوں موجود تھے۔ جب ناشتہ کرتے ہوئے دلاور شاہ نے امین کی طرف دیکھا، گھومنے پھرنے کا بھی کوئی پلان ہے تم دونوں کا یا نہیں؟ امین شاہ نے ایک نظر زاہنور کو دیکھا، پھر دلاور شاہ کو دیکھنے لگا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو بنا لیتے ہیں پلان۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا، میری بزنس میٹنگ ہے نیو یارک میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ زاہنور کو بھی لے چلتا ہوں۔ وہ زاہنور کے جھکے سر کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ دلاور شاہ مسکرا رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، زاہنور بھی وہاں جا کر فریش فیل کرے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، کیوں زاہنور بیٹا؟ زاہنور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ کے ساتھ یہاں کون ہوگا؟ میں یہیں رک جاتی ہوں آپ کے پاس۔ وہ اتنی دور کا سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میں پہلے بھی اکیلا ہوا کرتا تھا، امین شاہ یوں ہی باہر آیا جایا کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں میرے لیے، تم بھی ساتھ جاؤ، اچھا محسوس کرو گی وہاں جا کر۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ زاہنور پریشان سی سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا امین شاہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی، اتنی دور جگہ؟ اس نے دوسرا بہانہ بنایا۔ دلاور شاہ ہنس پڑے، اتنا بھی دور نہیں ہے جتنا تم سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہو، اور امین شاہ بھی تو ہوگا تمہارے ساتھ وہاں۔ زاہنور سر جھکا گئی۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ تبھی تو وہ جانے سے کترا رہی ہے۔ امین شاہ کے ساتھ کا سوچ کر ہی اسے پریشانی ہو رہی تھی، اوپر سے اجنبی جگہ۔ وہ تو ایسے پریشان ہو رہی تھی جیسے امین شاہ وہاں لے جا کر اسے کھا ہی جائے گا۔ میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں وہاں، امین شاہ کی سرگوشی ہوئی۔ زاہنور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بس میری بیٹی کو ذرا بھی شکایت ہوئی نا تم سے امین شاہ، تو بتا دوں پہلے سے، یہاں آ کر تمہیں اچھی طرح سبق سکھاؤں گا۔ دلاور شاہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے، جبکہ امین شاہ مسکرا رہا تھا۔ اور اگر شکایتوں کی لسٹ میری طرف سے ہوئی تو
तब आप क्या कहेंगे? ज़ानूर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वाज़ेह शरारत थी। दिलावर शाह भी मुस्कुरा पड़े। तब भी मैं अपनी बेटी का ही साथ दूंगा। ज़ानूर उनकी बात पर मुस्कुरा दी, जबकि हमीन शाह खफगी से उन्हें देखने लगा। नॉट फेयर दादा अब्बू, एवरीथिंग इज़ फेयर इन दादा पोतीला, वो कहकर हंस पड़े। ज़ानूर को भी हंसी आ गई थी, जबकि हमीन शाह उसे महवियत से देख रहा था। इसी बहाने हंसी तो सही। हमीन शाह के यूं कहने पर ज़ानूर के होंठ सुकड़ गए। वो सर ही झुका गई। और कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देता है, इतना अंदाज़ा उसे हो चुका था। कब जा रहे हो फिर? दिलावर शाह उसे पूछने लगे। बस कुछ ही दिनों में, हमीन शाह ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। अच्छी बात है, मतलब ज़ानूर पैकिंग करके रख लो, दिलावर शाह खुश दिली से बोले, जबकि ज़ानूर का दिल डूब के उभरा था। जाने का सोच कर ही लेकिन खामोश रही और अस्पात में सर हिलाया। चाय का कप उठा लिया। डर को अपने अंदर से ख़त्म कर दो बेटा, एक आवाज़ उसके कान से टकराई थी। वो खुद को अंदर ही अंदर नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। शावेज की बार बार कॉल आ रही थी। पहले तो वो बार बार इग्नोर करती रही, फिर घर के नंबर पर कॉल आने लगी तो रिसीव करके उसने फ़ोन कान से लगाया। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही यू बिच, वो चिल्लाया था। ज़ानूर ने लब भींच कर उसकी बात को बर्दाश्त किया। बड़े चस्के पड़ चुके हैं तुम्हें हमीन शाह के, मैं तो याद भी नहीं रहा हूँगा अब तुम्हें। वो फिर से तंज के नश्तर चला रहा था। वो फिर भी खामोश रही। ऐसा कौन सा जादू चलाया जो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं? वो अब हो तो तुम बांझ ही ना फिर भी। वो फिर बक रहा था और ज़ानूर खामोशी से सुन रही थी। बकवास सुन रही हो तुम मेरी के नहीं? वो ज़ानूर की खामोशी से उकताकर फिर से चिल्लाया था। कभी डर को अपने अंदर जगह मत दो। तुम्हारा शोहर हमीन शाह है, शावेज तुम्हारा कुछ नहीं। उसे खुद पर कभी हावी मत होने दो। प्रोफेसर फरहान की आवाज़ उसके कान में गूंजी थी। आंखें बंद करके उसने खुद में हिम्मत मुजतमे की। क्यों कॉल की है? वो एकदम से बोली थी। अरे वाह, जुबान चल पड़ी तुम्हारी तो। शावेज की आवाज़ उसके कान से टकराई थी। उसका दिल एक पल को लर्जा था। भूल गई लगता सब कुछ, सब भूल गई हो। कैसे मारता था, याद तो होगा ना वो तुम्हें। वो खामोश रही। उसे हर लम्हा याद था अपनी तजलील का। वो कब भूल सकती थी? उसकी आंखें भर आई थीं। सीधी तरह से मेरी बात सुनो। तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह से कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे चेहरे का नक्शा तक बदल सकता हूँ मैं। मुझे भूलने की भी कोशिश की तो उस जलील इंसान के साथ तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दूँगा। आना तो तुम्हें मेरे ही पास है एक दिन, माई डियर एक्स वाइफ। हमीन शाह भी तुम्हें उकता कर एक दिन छोड़ ही देगा। एक बांझ औरत को मर्द कब तक झेले? आंसू उसके गाल भिगो रहे थे। वो फ़ोन रख चुकी थी। उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। मेरी मदद फरमा मेरे परवरदिगार, मैं अपना डर ख़त्म कर सकूं हमेशा के लिए। मेरी मदद फरमाइए। जबकि नीचे लाउंज में खड़ा हमीन शाह दूसरे फ़ोन से सब सुन चुका था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मुठियाँ भींचता वो लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकल गया।